ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع قال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیوتا هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث کتاب البر والصلہ میں موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے، مجبور کون ہے؟ صحابہ کرام کا بھی وہی جواب تھا جو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ مفلس اس کو سمجھتے ہیں، مجبور انہیں سمجھتے ہیں جن کے پاس روپے پیسے نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ہوتا ہے، جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں تو کھاتے ہیں۔ قال مفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے مفلس اور مجبور وہ ہے جن کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں۔ کہا نہیں، میں نے دنیا کی مفلسی کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، میرے سوال کا تعلق آخرت کی مفلسی کے بارے میں تھا کہ آخرت کے دن مفلس کون ہوں گے، مجبور کون ہوں گے۔ کتنے ایسے دنیا میں مالدار ہیں جو دنیا میں تو مالدار ہیں لیکن آخرت میں مفلس ہوں گے۔ کتنے ایسے جاہ و منصب والے ہیں، کتنے ایسی طاقتیں رکھنے والے ہیں جو قیامت کے دن بے بس ہوں گے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کہا اس دن کی مفلسی کے بارے میں نے سوال کیا۔ پھر فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکاة، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا۔ یہ اہم العبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ علی ھذا القیاس، ان کے پاس حج ہوگا، صدقات و خیرات کے انبار ہوں گے، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ عمل تو ہوگا، نیکیاں قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گی، لیکن وہ نیکیاں انہیں بچا نہ پائیں گی۔ معاملہ کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، یہ خوش ہوگا میرے پاس اتنے ساری نیکیاں ہیں، مجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک شخص آئے گا پروردگارہ دنیا کے اندر اس شخص نے مجھے گالی دی تھی، اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ وَقَذَفَ هَذَا، اور ایک شخص آئے گا کہ پروردگارہ دنیا کے اندر اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا، دنیا کے اندر میں کمزور تھا، میں بدلہ لے نہ سکا، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو یوم الجزا ہے۔ نماز، روزے، حج، دیگر ساری نیکیاں وہاں ہوں گی، اٹھا کر کے انہیں دے دے گا۔ اور ایک آئے گا وہ صفا کا ہاذا، پروردگارہ اس شخص نے دنیا کے اندر میرا خون کیا تھا، وضرب ہاذا، دنیا کے اندر اس شخص نے مجھے مارا تھا، مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے کمزور سمجھا تھا۔ فیوتا ہاذا من حسناتہ وہذا من حسناتہ، شکایت کرنے والے آتے رہیں گے اور نیکیاں، نمازی صاحب کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی، حاجی صاحب کی نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی، زکاتی صاحب کی نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی۔ نیکیاں کرنے والوں کا انبار ہوگا، لیکن مظلوم آتے رہیں گے، اور یہ نمازی تو ہوں گے لیکن ظالم ہوں گے۔ غور کیجیے، ہم میں کتنے ایسے نمازی ہیں جو ظالم ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی زبان محفوظ نہیں ہے، اس کے اعضاء محفوظ نہیں ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بہن کا حق دبائے ہوئے ہیں، بھائی کا حق دبائے ہوئے ہیں، اپنے پارٹنر کا حق دبائے ہوئے ہیں، کمزوروں کا حق دبائے ہوئے ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، کردار اچھے نہیں ہیں، حرام کمائی کر رہے ہیں، حرام تجارت میں مشغول ہے، لیکن نمازی ہیں۔ بڑا خطرناک معاملہ یاد رکھیے گا، بہت ہی خطرناک معاملہ ہونے والا ہے۔ شکایت کرنے والے آتے رہیں گے، نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی۔ معاملہ کیا ہوگا؟ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ شکایت کرنے والوں کو تانتا لگا رہے گا۔ اب معاملہ کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم،
اب شکایت کرنے والے پروردگارا اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، اس نے میری جائیداد ہڑپ کر لی تھی، اس نے میرے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، اب اس کے پاس نماز کی نیکیاں تھی ختم ہو چکی ہیں، زکوٰۃ کی نیکیاں تھی ختم ہو چکی ہیں، صدقات و خیرات کی نیکیاں تھی ختم ہو چکی ہیں، اب شکایت کرنے والوں کا گناہ اٹھایا جائے گا اور اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، جن کے پاس نیکیوں کا انبار تھا، چند لمحہ بعد اب گناہوں کے بوجھ تلے وہ شخص ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اس حدیث سے یاد رکھیے، نماز پڑھ کر کے بہت زیادہ خوش مت ہو جائیے۔ اب حاجی صاحب ہیں، کتنے سے حاجی صاحب حج کر کے آ گئے ہیں، اس کے بعد سے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو ابھی ہے کا معاملہ، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن اگر ہماری زبان محفوظ نہیں ہے، ہم نے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا نہیں کیا، بندوں کے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیے یہ نماز کی نیکیاں، یہ روزے کی نیکیاں، یہ وغیرہ وغیرہ کی نیکیاں، ساری نیکیاں کوئی اور لے جائے گا۔ ہمارے اندر یہ ایک قسم کا زعم ہوتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم توحید والے ہیں، نمازی ہیں، تو ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کیا ہے۔ وہ شخص کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں سوچیے، قرآن کا معاملہ، قرآن میں واضح کرتا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی شخص برائی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا اور نیکی بھی کی ہوگی تو اسے دیکھ لے گا۔